अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला सवाल है, सफ्दर महमूद हैं, रहने वाले कराची के और मकीम हैं वो दुबई में। उनका सवाल है जी कि पीटीआई रहनुमा मुनस इलाही पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PP 158 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह परवेज़ इलाही और मुनस इलाही ने अपनी पार्टी को छोड़कर PTI का साथ दिया है और जिस दलेरी से मुश्किलात का सामना किया है, उनसे इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी। आप इस पे क्या कहेंगे? सफदर महमूद साहब, मैंने इस पे क्या कहना है, इस पे तो पूरा पाकिस्तान हैरान है और ये एक नाकाबिले यकीन बात है। और आपने अपने सवाल में एक ज्यादती की है कि परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं, मुनस की जो वालिदा हैं बीबी कैसरा, उनके और इस ख़ानदान की बाकी ख़वातीन के बारे में क्या ख्याल है? मेरे नज़दीक वो सबसे अहम है। जिन बीबियों ने को कभी वो जिसे कहते हैं ना, मुहावरा है, सूरज की किरणों ने भी नहीं देखा, उनके हाथों से जैसे कागज छीने गए फलाना, और वो बिल्कुल चट्टान की तरह, और इस चट्टान ने पूरे पाकिस्तान को हैरान किया है। रह गया कि जी PP 158, तो टू टेल यू ऑनेस्टली मुझे नहीं अंदाजा था। मेरा ख्याल था कि मुनस गुजरात से कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ये अब इसमें जो बुनियादी बात है कि अवाम के दिलों में इस ख़ानदान के लिए जो एक एहतराम, इज्जत और मोहब्बत, मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं, तो मुनस की शक्ल में वोटर को उसका कायद नजर आएगा। जिसके लिए बात सुने एक बार कि वो स्पेन या जहां भी वो है, जहां भी है, अल्लाह से अपनी अमान में रखे। एक बात ज़हन में रखना, मैंने जलावतनी काटी है, जबरी नहीं, अपनी मर्जी से। ज़ियाउल हक की जेलों के बाद तब मैंने अपने साथ एक वादा किया था कि मैं लिखने पढ़ने के काम पे लानत भेजूंगा, पूरी जिंदगी नहीं करूंगा। लेकिन हाल क्या हुआ, जब मैं सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने एक शेर लिखा था, वो सुन लें। बदन लेकर चला हूं, जान पीछे छोड़ आया हूं, वतन से दूर हूं, पहचान पीछे छोड़ आया हूं। जिला वतनी बहुत बड़ा इम्तिहान होती है, तो जितनी वाकई दलेरी से, इस्तकामत से मुनस ने उसका सामना किया है, तो मुनस मैं उनको PTI वालों को अपना सरबराह, अपना कायद, अपना लीडर वो दिखाई देगा। तो बात आपकी ठीक है, मैंने इस पे क्या कहना है, इस पे जो कहना है लोगों ने कहना है, मैंने थोड़ी कहना है, वो वक्त आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो उसमें लबो लहजा, डील, सिचुएशन, फलाना, ये बहुत कुछ मैटर करता है। डील के बगैर तो जिंदगी में होता ही कुछ नहीं। अब उसने किन मानों में, पैगाम क्या था, सिचुएशन क्या है, देखें बात सुने। मेरी बेशतर जिंदगी मेरी 73-4 में आई स्टार्टेड माई करियर। पाकिस्तान का मकबूल तरीन मैगजीन था धनक। मेरा ख्याल है उर्दू का मैगजीन कभी ब्लैक नहीं हुआ, कम से कम। डाइजेस्टों में सबरंग और इधर धनक। तो मैं लफ्ज़ों से थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। अब अडियाला मेरी, तो ये जो आपने कहा है ना कि डील को बुज़दिली, डील के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं। एक खातून खाना जाती है ग्रोसरी करने, डील ही होती है वो भी। प्रॉपर्टी डीलर को आप कहते हैं मेरे घर खरीदना है या बेचना है, ये रेंट पे देना है, ये रेंट पे लेना, वो जो कुछ होता है वो क्या होता है, वो डील होती है। अच्छा, बच्चे के साथ, आप अपने बच्चे के साथ, औलाद कितनी अजीज होती है, वो क्या होता है, वो एक डील होती है। अक़द निकाह, हमारे यहाँ गलत लफ्ज बोला जाता है, सिर्फ निकाह कहते हैं, अक़द निकाह वो क्या है, वो भी एक डील होती है। तो डील, और एक बात मैं मजीद समझाने के लिए अपने नौजवानों को,
اللہ پاک کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو خیر کرو گے خیر ملے گا. رب العزت کے احکامات کی آپ تعمیل کرو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, آپ کی راحت میں اضافہ ہوگا. اگر وائلیٹ کرو گے اس پیکج کو تو پھر جہنم آپ کا. تو ڈیل کن معنوں میں کون اس کو کیا سمجھتا ہے, کیسے استعمال کر رہا ہے, اس کا فکری, جذباتی, ذہنی, سیاسی, معاشرتی, اس کا پس منظر کیا ہے, کون بندہ ہے, کس سچویشن میں کیا بات کر رہا ہے. لفظ وہی ہیں, ڈیل کرتا ہے سچویشن پہ, ڈپینڈ کرتا ہے کسی سچویشن پہ. میں چونکہ لفظوں کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اس لیے میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. از این آنریبل مین, اس نے یہ اتنی مورل کریج تھی کہ اس بات کو, اور اکثریت سے کام نہیں, نون لیگ کو اکثریت نہیں, یہ تو اقلیت میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. ان کے 2 4 5 حلقے کھل جائیں گے, سارا کچھ ننگا ہو جائے گا, کام سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. سو فیصلہ جس بات کی آپ کر رہے ہیں, یہ تو فیصلہ ٹاپ لیڈرشپ نے کرنا ہے نا. یہ رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف نے تو نہیں, وہ تو پھر جو نون لیگ کے مالک ہیں. یاد رکھیں یہ دکانیں ہیں, یہ شاپنگ مالز ہیں, یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں, یہ شوگر ملیں ہیں, یہ ٹیکسٹائل ملیں ہیں, یہ شاپنگ مالز ہیں, یہ ذاتی جائیدادیں ہیں. اور ادھر تو انتہائی ہو گئی ہے نون لیگ, یہ جس کا نام ہی نواز لیگ ہے. نواز لیگ کیا ہوتی ہے؟ مسلم لیگ تو مسلم لیگ تھی, مسلمانوں کی لیگ. قائد اعظم کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے, یہ تو نون لیگ ہے, اور پوری کی پوری فیملی ہے, بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, بیٹی ہے, سمدی ہیں, باقی عابد شیر علی, اور یہ ادھر بلال یاسین, پتہ نہیں کتنے ہیں یہ. اچھا جو باقی ہیں وہ بیچارے ویسے ہی بہت قریبی کہہ لیں, یا وہ کوئی اور کہے گا تو کوئی شاید اور درباری, یا جو بھی کہہ لیں. خواجہ آصف سے یہ یاریاں, دوستیاں, رشتہ داریاں, بس اور کیا ہے یہ. یعنی بھی چین نہیں آیا. یعنی اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا بے عزتی کا, کہ وہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اتنی بار رہا ہے فائنانس منسٹر, اگلے نے کہا نہ ہوئے پرے انہوں کتے اور لا دیو, پھر چپ کے ہوں گے. وجہ گھر بیٹھ جاؤ جا کے. لیکن اینی وے, تو آپ کہہ رہے ہیں میں نون لیگ بڑے پن کا مظاہرہ کرے. بڑا پن کیا ہے؟ اکثریت وہ جو رانا ثناء نے کہا ہے, اکثریت تو بہت دور کی بات ہے بھائی. ان کو تو اقلیت بھی نہیں ملی. چند حلقے ہیں, وہ کچے دھاگے سے بنی ہوئی 2 دھاری ننگی تلواروں کی طرح ان کی گردنوں پہ لٹکے ہوئے ہیں. کل کھل جائیں گے, کہانی ختم. ذوالفقار علی بھٹو جیسے ایک پولیٹیکل جینیس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فلالیس آدمی تھا یا وہ بھٹو صاحب نے وہ غلطیاں نہیں کی, وہ اپنے حصے کی. لیکن پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا پیدائشی سیاستدان, تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو کھا پی گئے, ڈیٹوں کی طرح اب چل بھی رہا ہے, آپشن بھی کوئی نہیں. ان سب خبیثوں کی قبریں کھود کے باہر ان کے ڈھانچے نکال کے سڑکوں پہ پھراؤ تاکہ آنے والوں کو نصیحت ہو. لیکن دس از واٹ اٹ از. وہ جو کراچی کے کسی پتہ نہیں کون سے خاندان کے بندے نے ایک عورت لڑکی یا جو بھی تھی وہ ذبح کر دی چند سال پہلے کراچی میں, کیا بنا اس مقدمے کا؟ اوکھی بات تھی. ایک اور ہے افنان وغیرہ, وہ پتہ نہیں وہ 14-15 سال کا لڑکا ہے, وہ 4-5 بندوں کا خاندان ہی کھا گیا ڈیفنس میں, کیا بنا اس کا؟ کدھر ہے؟ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ.
جس انصاف کو ملنے میں ہی مدت نے بیت جائیں وہ انصاف ہے. کیا بنا اس کا پشاور؟ بتائیں مجھے. وہ جو کسی بندے نے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے پولیس کانسٹیبل کو روند دیا تھا, وہ کیا نام تھا, داماد بن کے چند دن تھانے فارغ. پھر وہ جو قتل ہوا تھا سندھ میں, مجھے اب نام بھول گئے. واٹ از دس؟ آپ ہم وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے, ختم ہو گئی بات. جو ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں. کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, لیکن وہ اس لیے قابل ذکر نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے. یہ کمال ہے. ملک ٹوٹ گیا, 2 لخت ہو گیا, اس کا آگا پیچھے ہی کوئی نہیں. یعنی ملک کا قاتل ہی کوئی نہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا آگے چلو. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرڈرڈ نہیں, بے نظیر بھٹو مرڈرڈ نہیں, پتہ نہیں. باقی ہر شے کا پتہ ہے آپ. یعنی فال آف ڈھاکہ وہ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, واٹ از دس؟ میں تو قائد اعظم کو شہید سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنی انتہائی خطرناک, اس زمانے میں ٹی بی کینسر سے بھی خطرناک تھی, چھپائی تاکہ پاکستان بن جائے. یہ لوگ اس کو آگے نہ لٹکائیں, چونکہ ڈیتھ وارنٹ ہے, ان کو پتہ لگ گیا مجھے ٹی بی ہے. تو ان کا آج تک نہیں پتا ہوا کیا تھا. گورنر جنرل یار پاکستان کا, سڑک کے کنارے مکھیاں بن آ رہی ہیں, خوفناک موسم ہے, بہن بیٹھ کے مکھیاں اڑا رہی, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. کیا تھا وہ؟ میں تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں. لیاقت علی خان کس کا کیا اسانے تو ڈونلڈ نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. موٹی بات دیکھیں ہے کیا. ابھی مریم کا میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں, ہنسی بھی آئی, غصہ بھی آیا, رونا بھی آیا کہ غریب بچوں کو باہر پڑھائیں گے. وہ پہلے تھے کروڑا بچہ جڑا سکولوں باہر تکے کھا رہا, ذلیل ہو رہا, انہوں نے سکولوں ہی تو پڑھا لا. 2-4 کا ایمی نام نہاد کو باہر پڑھیں. کیا کرنا باہر پڑھا؟ پاکستان کا جو کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اس کا تو پہلے کچھ کر لو. باہر بور کو چھوڑو, ترتیب ہوتی ہے. پرائمری جو نارمل جو پاکستان کا جو سرکاری جو پرائمری ہے, مڈل ہے, میٹرک ہے, پھر انٹر ہے, تو کیا ہے یہ سر پیر ہوتا ہے نا. وہ جو باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کروڑوں بچہ, اس کا کر لو کچھ نہیں. تو غیر ضروری نہیں, فوکس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں سوچنا تو ان چیزوں پہ فوکس کریں جو موٹی جھٹکی, جن کو ڈنائے کوئی نہیں کر سکتا. دونوں لوگ ہیں, ہم نے کیا لینا ہے, انہوں نے ہم سے کیا لینا ہے. فرق ہے, انہوں نے ہم سے جو لینا ہے وہ تو لے لیں گے. جیسے تگڑا کرتا ہے اس کی فرمائش بھی حکم ہوتی ہے, تو ہم تو باقی پھر جو حال ہے گداگروں والا ہی ہے نا. IMF کیا ہے IMF, یہ ان کے ٹولز ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ.